بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اذان دینے کی اتنی ہی فضیلت ہے تو کیوں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی؟ حضور اکرم نے اذان دینے کے لیے کیوں ایک مؤذن کو مقرر کیا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اذان دینے والے مؤذن کی کتنی فضیلت ہے، پھر آپ تفصیل سے سمجھ جائیں گے کہ کیوں حضور اکرم نے خود کبھی اذان نہیں دی۔ اذان اسلام کا شعار ہے اور اس کی اہمیت اور عظمت مسلم ہے، اور مؤذن کا بھی بہت اونچا مقام ہے۔ احادیث میں مؤذن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں، چنانچہ چند روایات ملاحظہ ہوں۔ عبد الرحمن بن ابی ساسا کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی وہ تمام چیزیں جو اس کی اذان سنتی ہیں سب اسی کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مؤذن کے گناہ جہاں تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے مؤذن کے گناہ اتنے وسیع بھی ہو جائیں تب بھی اللہ پاک مؤذن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب مؤذن اذان دیتا ہے جس کو آواز سنائی دیتی ہے وہ سب روز قیامت مؤذن کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور وہ گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے، مطلب یہ کہ اللہ پاک مؤذن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک پہلی صف پر کھڑے ہوئے نمازیوں کے لیے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ پاک مؤذن کے اسی نسبت سے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ مؤذن اپنی بلند آواز سے اذان دے تو جتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے اور جو بھی جاندار اور بے جاندار چیزیں اس آواز کو سنتے ہیں وہ مؤذن کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مؤذن کی اذان پر جتنے نمازی نماز ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان نمازیوں کے ثواب کے برابر مؤذن کو ثواب عطا کر دیتا ہے۔ مؤذن کی ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر امامت کے بدلے میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی سختیاں برداشت نہیں کرنی پڑیں گی، یہ 3 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو یہ 3 شخص مشک کے ٹیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اس سے خوش ہو جائیں۔ دوسرا اس شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب مؤذن کے اذان دینے کی آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک دور بھاگ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے مقام روحہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحہ مدینہ سے 36 میل کی دوری پر واقع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز کو نہ سنے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان
شیطان واپس اپنے ٹھکانے پہ آتا ہے۔ جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر بھاگ جاتا ہے، اور جب امامت ختم ہو جاتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے۔ شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو نمازیوں میں پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا کرنی پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ مؤذن حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت بلال نے اذان ختم کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو جو شخص یقین کے ساتھ اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے تو اللہ پاک اذان کے لفظوں کو دہرانے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اذان پڑھنے والے ہم سے زیادہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کو بھی اذان دینے والی فضیلت حاصل ہو سکے؟ اس کی بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی مؤذن کے پیچھے وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ جب تم اذان کو دہرا چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر اذان دی ہے یا نہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم نے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس بات سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں روایت ہے کہ جب اللہ نے حضرت محمد کو نواسے سے نوازا تو رسول اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں خود اذان دی۔ لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لیے مسجد میں اذان دی؟ علامہ ابن اجر حسقلانی، علامہ زرقائی، امام درقطنی اور اسی طرح علامہ سہیل کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ کا ساری زندگی اذان نہ دینے کا مسئلہ نبی اکرم کے خصائص میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچے کے کان میں اذان دینا رسول اکرم سے ثابت ہے، لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کا اذان دینا ثابت نہیں۔ ائمہ کرام نے حضرت محمد کی اذان نہ دینے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خود نماز کے لیے اذان دیتے تو پھر آپ کے خلفاء اور بعد میں آنے والے تمام اماموں کو بھی خود نماز کے لیے اذان دینا پڑتی، اور جو آپ کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نہ نماز کے لیے آتے تو وہ بخشش بھی نہ کروا سکتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب رسالت اور احکام شریعہ مثلا کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ کرنا، اس سے بھی بڑی ذمہ داریاں انجام دینی تھی جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھیں۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان دیتے اور اس پر مواتبت فرماتے جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان نہیں دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، تمام نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔